السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی۔ جیسے آپ نے سوال کیا، شمس المعارف یہ کتاب ہے ابوالعباس علی بونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اپنے لالچ کی وجہ سے کہ علم کی کمی قلت کی وجہ سے، تو پھر اس کے سامنے جب وہ کتابیں آتی ہے وہ اس علم کو سمجھ نہیں پاتے کیا، تو اس کے بارے میں کبھی کیا کہہ دیتے، کبھی کیا اب وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑی علم کی دقیقیاں لکھی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم اس کو رد مارتے ہیں، کیوں؟ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، لوگ سوال کریں گے، اور اس علوم کے راز و رموز موجود ہے، جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کے اوپر وہ چیز کھول دیتا ہے۔ تکوین میں اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا تھا، تو انہوں نے وہ چھپے راز، پوشیدہ رازیں، وہ ساری چیزیں اٹھا کے اس کتاب میں ڈال دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی۔ میں موجود ہوں اس وقت پروگرام علم کی روشنی میں ایک نئے سوال کے ساتھ۔ جو شخصیت میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج تو ہے نہیں، الحمدللہ، جانشین سلسلہ حضرت مولانا مفتی سید ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی حافظ اللہ۔ آج کا جو سوال ہے جو حضرت سے میں جانے لگا، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی افواہیں مشہور ہیں، تو وقت ضائع نہیں کرتے، اسی انٹرسٹ کو مزہ دوبالا کرتے ہوئے حضرت کے پاس چلتے ہیں، اور حضرت کے پاس جا کر یہ سوال کرتے ہوئے اس میں آپ دیکھیں آج کیا کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، حضرت دعائیں آپ کی۔ حضرت اللہ آپ کی زندگی میں، عمر میں، آل اولاد میں، مال میں برکت عطا فرمائے، اور آپ لوگ ہیں تو ہم لوگ ہیں۔ حضرت اجازت ہے، آج میں بڑا ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں اس سوال کو کرنے کے لیے، تو آپ کی اجازت ہے؟ اجازت ہے حضرت، سوال آج کا ہے ہمارا شمس المعارف پر، معارف پر۔ یہ مطلب یہ بڑی ایک جو کتاب ہے، اس کے حوالے سے کافی لوگوں کی مختلف رائے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ شمس المعارف جو کتاب ہے، کیا یہ جنات کی لکھی ہوئی ہے؟ پھر آگے میں آپ سے پوچھتا رہوں وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے دعاؤں سے اور ہمارے ساتھیوں کے کاوشوں سے علم کی روشنی کا جو پروگرام ہے، اور اللہ اس کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس میں جتنے بھی باتیں ہو رہی ہے، جتنے بھی علمی سوالات اور جوابات ہو رہے ہیں، اس کا فائدہ اللہ ہمیں بھی دے، اور سارے شاگردوں کو، عوام کو، سب لوگوں کو اللہ اس کا فائدہ دے، کیونکہ علم، سوال سے علم کھلتا ہے، اور سوالوں سے علم بڑھتا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہے، دنیا کی نئی سسٹم سامنے آتا ہے، تو اس کے اوپر نئی نئی باتیں آتی ہے۔ جیسے آپ نے سوال کیا، شمس المعارف یہ کتاب ہے ابوالعباس علی بونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگ کہ جیسے آپ نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جنات کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شیاطین کی لکھی ہوئی ہے، بعض مختلف افواہ ہے، کوئی کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ عملیات کو بہت زیادہ رد کیا گیا ہے۔ میں بڑے اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ یہ عملیات کو اتنا زیادہ رد کیوں کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے یعنی حق علماء بھی شامل ہو جاتے ہیں بھی اور ہوئے بھی۔ عملیات کا جو فن ہے، عملیات کا جو علم ہے، اس کو بالکل ایک سائٹ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں اس وجوہات کی طرف بہت زیادہ میں نے توجہ دی، تو مجھے ایک چیز سامنے نظر آئی کہ کیونکہ اس علم سے شیاطین، جنات اور جادوگروں کے ساتھ لڑا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ لڑا جاتا ہے، یہ روک تھام ہے ان کے لیے۔ تو لڑائی میں آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز سے انسان، لوگوں کو خوف ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، شیاطین ہو، جنات ہو، اس چیز کو بدنام کرو، اس چیز سے لوگوں کو ہٹاؤ، سائٹ پہ رکھو۔ اس میں آپ اپنے لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے، تو یہ ایک جنگ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟
اس جنگ کی وجہ سے یہ سارا سسٹم اس کو بدنام کیا جاتا ہے۔ پھر اس علم میں کیا ہوا، عملیات کے علم میں ایسے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے جو ہے نا عملیات کو بدنام کرنے کے لیے کوششیں کی، کاوشیں کی، جادوگر شامل ہوئے، وہ شامل ہوئے، سارے لوگ۔ پھر کیا ہوا کہ اس علم میں ایسے لوگ بھی داخل کر دیے گئے یا ہو گئے اپنے لالچ کی وجہ سے، کہ علم کی کمی قلت کی وجہ سے، تو پھر اس کے سامنے جب وہ کتابیں آتی ہے وہ اس علم کو سمجھ نہیں پاتے، کیا تو اس کے بارے میں کبھی کیا کہہ دیتے، کبھی کیا کہ اب وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب یہ ابو العباس علی رحمۃ اللہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے شمس المعارف، اس میں بڑے راز اور رموز کی باتیں انہوں نے لکھی، بڑی علم کی دقیقیاں لکھی ہے۔ علم جو اس کے محنت تھی، کاوشیں تھی، وہ علوم تھے، اس نے اس کے اندر بڑی محنت کی اور اس نے اس کو دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا۔ اجاگر کرنے کے لیے اس نے محنت کی کہ لوگوں کے سامنے یہ علم آ جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم اس کو رد مارتے، کیا کرتے؟ رد مار دیتے ہیں، یار یہ صحیح نہیں ہے، کیا ہے؟ اس کتاب کو بھی رد مارتے، اس علم کو بھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اللہ نے ایک بندے کو بڑا بنا دیا، وہ بڑا ہے کسی علم میں، اب اس کے سامنے یہ چیز آتی ہے وہ اس کو رد مار دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس سے سوال کیا جائے گا، لوگ سوال کریں گے، اس کا جواب نہیں ہوگا اس کے پاس۔ تو اس کے اندر بہت سے چیزیں انہوں نے بیان کی ہے۔ تو اگر اس نے ان چیزوں کو لکھا ہے، بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں یہ علوم موجود ہے۔ کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور اس علوم کے راز و رموز موجود ہے۔ جو شخص اس تک پہنچ گیا تو اس کے اوپر اللہ نے کھول دیا، وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کے اوپر وہ چیز کھول دیتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب وہ شمس المعارف اتنی پرانی کتاب لکھی گئی، نہ یہ جنات نے لکھی ہے نہ یہ شیاطین نے لکھی ہے، یہ ایک بزرگ ہے، اللہ والا ہے، وہ اس علم کو سمجھتا تھا۔ تکوین میں اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ بڑا مقام سے نہ، تکوین میں، تکوینی علم تکوین میں اس کو اللہ نے بڑا ایک مقام دیا تھا۔ تو انہوں نے وہ چھپے راز، پوشیدہ رازیں، وہ ساری چیزیں اٹھا کے اس کتاب میں ڈال دی۔ اب جن لوگوں کو اللہ نے یہ مقام دے، یہ چیزیں عطا کرے اور وہ اس تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر وہ راز و رموز کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح، وہ اس کے دقیق رموز تک پہنچ جائے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ کتاب کتنی وہ ہے، دقیق ہے، اور اس میں کتنے علوم پوشیدہ ہے۔ ہاں، اب مثال کے طور پر ہم آپ کو ایک مثال بتاتے ہیں، علم نجوم ہے، ٹھیک ہے، لوگ حاصل کرتے ہیں، احادیثوں میں اس کے اوپر کیا ہے؟ پابندی ہے۔ اس طرح علم رمل ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں جو علم ہے، جو علم ریکی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح علم اعداد ہے، یہ سارے علوم ہے۔ اس کے کچھ نقصانات، کچھ فائدے زیادہ، نقصانات بھی، ٹھیک ہے، کچھ ہے لیکن زیادہ۔ تو علم نجوم، یہ ساری چیزیں علوم ہے، تو ان تمام چیزوں علوم کے ساتھ اس کو کون سی چیز غلط ہے اس کو بیان کرنا، کون سی چیز صحیح ہے اس کو بیان کرنا، اس چیز کے یہ فوائد ہے اس کو حاصل کرو، اس چیز کے غلطیاں ہیں اس سے دور رہو۔ تو اس علوم میں علم کی طرف انسان آگے بڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو اس کتاب میں ہر وہ علم جو انہوں نے حاصل کیا اور ان کو پتہ چلا، انہوں نے اس کی حقیقتیں بیان کی اور اس کے اندر اس کی مہارت بیان کی۔ تو جس شخص کے اوپر اس کے علوم اور اس کے معاملات کھلیں گے وہ آگے اس کے اندر بڑھتا چلا جائے گا اور اللہ اس کے اوپر اور کھول دے گا۔ تو یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کے لیے بڑا علم چاہیے، اور جس شخص کے اوپر یہ کھلتا ہے تو وہ اس کے راز اور رموز ساری چیزیں خود بخود بیان کرتا ہے۔ حضرت اس میں کچھ ایسے وظائف بھی بتائے گئے ہیں، جیسے اگر ظاہری طور پر اس کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو کرنے سے تو بندہ خراب ہو جائے گا، اور کچھ لوگوں نے، جس میں آپ نے کہا بھی نا کہ اس میں بڑے بڑے نام بھی ایسے جنہوں نے رد کیا ہے، وہ آپ کی بات آپ نے واضح کر دی، اس سے سمجھ میں تو آ گیا کہ وہ کیوں رد کیا گیا، کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ان کے۔ تو حضرت اس میں کچھ ایسے مطلب وظائف دیے گئے ہیں یا اعمال دیے گئے ہیں، اگر وہ کیے جائیں تو اس میں آپ نے مطالعہ کیا ہو، اس میں کوئی ایسا عمل ہے جو مطلب ہم کہیں کہ یار یہ غیر شرعی ہے، نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی ایسا عمل جسے آپ سمجھتے ہو کہ یہ کر کے ایک انسان اس مقام تک پہنچ جائے گا جو وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے اس کو باقاعدہ اس کتاب، پوری کتاب کو اسٹڈی کرنا ہے، یا صرف وہ اس بیچ میں سے وہ عمل کو نکال کے سٹارٹ کر دے؟
دیکھو میں نے آپ کو کہا کہ جو فن ہے ہر فن کے لیے اللہ نے جو ہے نا لوگ پیدا کیے، ٹھیک ہے، یہ ایک علم ہے، اس کے لیے جن لوگوں کو اللہ نے مختص کیا اس علوم میں اللہ نے ان کو ترقی دی، اگر وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر وہ چیز اللہ کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں اس میں سمجھ میں نہ آنے والی ہوتی ہے، اگر نہیں آتی ہے تو وہ اس میں کوشش کرتے ہیں، اللہ اس پہ کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح، بہت سے اعمال ہے جسے اس میں لکھا ہے کہ ظاہری موکلات باطنی موکلات، ٹھیک ہے، لکھے ہیں، ان سے کام اس کے لینا، ان سے کام لینا، ٹھیک ہے، ان سے طریقے لکھے ہوئے ہیں، اس کے مطالعہ کرنے سے، کیونکہ بڑی کتاب ہے، ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کا زیادہ مطالعہ بھی نہیں کیا، کچھ مطالعہ کیا، کچھ وہ پرانا مطالعہ کیا ہے، بھول بھی گئے کچھ چیزیں ہم سے زیادہ، تو اتنے علم میں ہم مصروف ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر اس کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے بارے میں، اب جیسے کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم، کوئی وہ ہو، شکوک و شبہات ہو کہ اس میں یہ عمل لکھا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، تو انشاءاللہ ہمارے پاس لائے تو ہم اس کو خود بتا دیں گے کہ اس کے اندر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، صحیح۔ تو سامنے آ جائے گا آپ لوگوں کی۔ حضرت اسی کتاب میں ایک عمل ہے، وہ عمل کچھ یوں ہے کہ میں زیادہ تو اس میں نہیں کہوں گا، وہ آپ بہتر جانتے، بہتر آپ ہی بتائیں گے کہ اس میں ایک عمل ہے کہ اس میں کچھ ریاضت ہے، وہ ریاضت کر کے اس کے کچھ نقوش بنا کر وہ اپنے پاس رکھے، پھر اس کو پڑھ کر جس ملک کا بھی، جس شہر کا بھی تصور کرے تو وہ بندہ وہاں حاضر ہوگا۔ تو آج کے دور میں یہ 2024 چل رہا ہے، اور اس دور میں کچھ لوگوں کے اس چیزوں پہ عقیدہ ہے کافی ایکسٹریم لیول تک، اور کسی کا ہے بھی نہیں، تو آپ کیا کریں، اس دور میں بھی وہ چیز کام کرے گی؟ دیکھو میں نے آپ کو ایک بات پہلے بتا دی کہ یہ کتاب علمی کتاب ہے، کیا ہے، علمی کتاب میں یہ وہ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اس علم میں مہارت حاصل کر چکی۔ اب یہ اس نے عمل لکھ لیا، کیا لکھ لیا کہ بھائی علم نشرح ہے یا کچھ ہے، یہ لکھ کر اس کے یہ تعویذ لکھے آپ اپنے پاس رکھے، تو آپ جو ہے نا اس کے اس طریقے سے یہ عمل کرے تو آپ اس ملک میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے کہ ہر شخص آپ بیٹھ کے جو ہے نا وہ عمل لکھیں گے اور پھر بولے گا یار میں تو امریکہ نہیں پہنچا، یار میں تو لندن نہیں پہنچا، یہ ایسی جھوٹ ہے، کیا ہے صحیح، بھائی؟ میں نے آپ کو ایک بات بولی، یہ تکوینی کتاب ہے، کیا ہے؟ تکوینی کتاب ہے، تکوینی کتاب ہے، جس لوگوں کو اللہ فرماتے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو میں چاہتا ہوں اس کو میں چن لیتا ہوں، جس کو اس علم کے لیے اور اس تکوین کے لیے منتخب کر دیا وہ اس علم میں داخل ہو گیا، اور وہ تکوین کے سسٹم میں اللہ نے اس کو لے آئے۔ وہ آدمی اگر یہ عمل کرے گا تو وہ بندہ پہنچ جائے گا، وہ اپنے خواہش کے لیے نہیں جاتا وہاں، نہ اپنے پیسے کمانے کے لیے وہاں جا رہے ہیں کہ یہاں خواہش ہے تو میں جا رہا ہوں، پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہوں یا کسی بھی چیز کے لیے جا رہا ہوں۔ آیا یہ ظاہری طور پر بھی جا سکتا ہے، باطنی طور پر بھی جا سکتا ہے۔ اب پچھلے زمانے میں جو ہے نا باطنی طور پر، ظاہری طور پر بھی ڈائریکٹ چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، آج کے دور میں ظاہری طور پر کیسے جائے گا کہ یہ عمل کر کے وہ جو اس کا ضرورت وہاں پڑ گئی، کہاں ہو گئی؟ اس ملک میں اس کی ضرورت پڑ گئی۔ کیسے ضرورت پڑ گئی؟ وہاں کے مسلمان لوگ ہیں پریشان ہیں، یا کفار ہے، جادوگروں نے یا ان لوگوں نے، سب شیاطین نے ان کو پریشان کر دیا، پورے ایک علاقے کو کیا کر دیا۔ اب اللہ نے اس بندے کو، یہ اس نے علم لکھا ہے، اس کی ضرورت پڑ گئی، اللہ نے اس کو خواب کے ذریعے سے اشارہ دیا کہ آپ اس علم اس جگہ جانا ہے۔ اب اس نے یہ علم حاصل کیا ہے تو ادھر سے اس کتاب سے اس نے یہ چیز لکھی، اللہ اس کے لیے اسباب ظاہر میں بنا کے وہاں پہنچا دے گا، کیا کر دے گا؟ باطن میں بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک علم ہے پوشیدہ، میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی گہرائیوں میں جائیں گے تو بہت گہرائی ہے، بہت گہرائی، میں نے اس لیے میں نے بھی ہم کچھ نے زیادہ آپ کو بس واضح نہیں کہا نا، گہرائیوں میں جائیں گے تو یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، مطلب اس کے لیے تکوین کا ہونا، اس تکوینی کے بندہ ہونا لیے شرط ہے۔ جی، اس کے لیے تکوینی بندہ ہونا، جو اس علم کے اندر آ جائے، اللہ اس کو لے آئے، جی، یہ اللہ لاتا ہے۔ کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا یہ ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ادھر داخل کیسے خود ہوتا ہے، نہیں، نہیں وہ اللہ اس کو داخل کرے گا، پھر اس کے بعد یہ چیزیں اس کے سامنے آئیں آئیں گی اور وہ آگے بڑھے گا۔ اب میں غلط نہ ہوں حضرت، اگر ہوں تو آپ درست فرما دیں کہ تکوین والا بندہ اور تکوین میں آنا یہ من جانب اللہ ہے، یہ من جانب انسان کی اپنی ایفرٹس نہیں ہے اس نہیں میں، ہے۔ ٹھیک ہے حضرت۔ یہی بک
اس بک میں ملک کا تو نام نہیں لیتا، مطلب آج تک میں نے اسٹڈی کیا ہے، جو کچھ ویڈیوز دیکھی، اس بک کو کافی ممالک میں بین کیا گیا ہے، اس قدر بین کیا گیا کہ یہ بک اگر کسی سے برآمد ہو جائے، کیونکہ اس میں ایک واقعہ بھی میں نے اس حوالے سے پڑھا تھا کہ ایک بندہ ایک ملک میں اس کو قید کر لیا، اس میں ایک عمل تھا کفل کھولنے والا، تو وہ اس کو کوئی جیل قید نہیں کر پا رہی تھی، تو کافی ممالک میں یہ بین ہے، تو آخر کیا ایسی وجہ ہے میں نے کہ آپ کو یہی بتایا کہ جس علم تک لوگ نہیں پہنچتے ہیں تو اس علم کو رد کرتے ہیں، اس کو بین کرتے مطلب اتنا ایکسٹریم لیول پہ بین کر رہے ہیں کہ آپ سے برآمد ہیں۔ ہو یا نہیں تو آپ کو پہنچ رہے جیل، نا، وہ اس کے علم، وہ ظاہر میں اتنا آگے چلے گئے کہ باطن کی طرف انہوں نے دیکھا ہی نہیں، تو مطلب وہ باطن سے ناواقف وہ لوگ ہیں، باطن سے ناواقف لوگ ہیں، تبھی مطلب بین تب کیا، بھی بین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ واقف ہوں گے وہ اس کو بین نہیں کریں گے۔ ہاں اچھا، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کفار بھی اس کو زیادہ وہ کرتے ہیں، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ کفار کو پتہ ہے کہ اس کے اندر وہ راز لکھے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو پتہ چل گیا اور مسلمان اس علم کے اندر آ گئے تو ہماری باطنی جو بدماشی وہ ختم ہو جائے ہو سکتا ہے پروپیگنڈا انہی کا ہی ہو، گی۔ کفار وہی کا ہو، تو کرتے ہیں، اتنا ہے نا، یہی تو کرتے ہیں، وہی لوگ تو اس کے پروپیگنڈا کر کے اس کو خراب کر رہے خراب ہیں۔ کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ حضرت والی بات جو یہ اب حضرت نے فرمائی ہے، میں مطلب اپنا کہہ رہا ہوں، عام بندہ جو سمجھ سکے، تو یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کتاب کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی گئیں وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو ہم باطنی قوت حاصل نہ کر سکیں۔ اچھا حضرت، اس میں ایک بہت سارے اعمال ہیں، اس میں ایک عمل ایسا بھی ہے کہ ظاہری جن کو تابع کرنا، پھر اس سے کام لینا، تو اس وقت میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، آپ کی بات میں انڈرسٹینڈ کر چکا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ باطن والا، ابھی جیسے کہ آپ نے کسی کو اجازت دی، فار ایگزامپل چلے آپ محبت میں اگر مجھے اجازت دے دیتے ہیں کہ چلو میاں آپ کر لو، میں کوئی ایسا عمل کر لیتا ہوں کہ میں ظاہری جن کو تابع کر کے یا اس سے، تو وہ آئے گا ظاہر میں، پھر اس سے کام لیا جائے گا۔ دیکھو، میں نے آپ کو یہ بات کہ ہمارا جو سلسلہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ، اس میں ساری چیزیں باطنی ہیں، پوشیدہ ہے۔ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، باطن میں، آپ ظاہری عمل بھی کرو گے وہ پوشیدگی میں خود جائے گا، مطلب ہوگا ظاہر کا تو باطن میں آٹومیٹکلی چلا جائے گا، آٹومیٹک میں وہ باطن میں چلا جائے گا، اس کی طاقت ہی باطن میں ہے۔ ہمارے پاس طاقت کس میں ہے؟ باطن میں۔ باطن میں ہے، ظاہر میں ہمارے ہاں ہم زیادہ کام نہیں کرتے، اس کی ٹھیک ہے؟ مثال تو سمندر کی ہو گئی، جتنے راز آ رہے ہیں وہ اندر ہی جا رہے ہیں۔ اندر جا رہے ہیں، اچھا، کیونکہ باہر ہے نا، حزب البحر، حزب ہاں، یہ کیا ہے؟ حزب البحر، حزب البحر یعنی سمندر ہے یہ، تو سمندر میں ہر چیز پوشیدہ ہوتی ہے، ظاہر میں صرف پانی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے، اور اندر ہی راز، اندر ہی ساری چیزیں، خزانے ہو، ٹائٹینک پہاڑ بھی وہیں ہو، ڈوبا ہوا ہے۔ سب کچھ اندر، باہر کچھ بھی نہیں۔ اندر جب بندہ جاتا ہے تو غرق ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس میں سمندر، تو یہ سمندر ہے، سلسلہ ہے۔ اندر جب بندے جاتے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس سمندر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ حضرت جی ان کے اور آپ کو پتہ ہے کہ جنات، شیاطین، یہ خود بھی باطن ہے، ظاہر نہیں ہے، چھپے ہے نا۔ جی جی بالکل، ہاں، ہاں، تو یہ باطنی دنیا والے، باطن دنیا ظاہر میں ہے ہی نہیں، باطن کے اندر یہ موجود ہے۔ تو یہ جو باطن کے اندر یہ لوگ موجود ہے تو ان کو نظر آتا ہے کہ اس بندے، یہ بندہ کیا ہے، یہ صحیح صحیح صحیح، اور اس کے ساتھ کیا ہے، اس کو نظر آتا ہے، اور کسی کو نظر نہیں آتا۔ مطلب وہ باطن کے قوت والے بندے کو پہچان جی، لیتے ہیں، اور اس کتاب کی قوت کو پہچانتے ہیں، تبھی یہ پروپیگنڈاز کیے جا رہے ہیں۔ جی۔ اچھا حضرت، یہ بک میں نے سنا بھی ہے کہ یہ بک جس گھر میں ہو اس گھر پہ جنات کے حملے وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل میں اگر وہ اس کو استعمال نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ اس کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور اس کے اندر، تو پھر تو شیاطین اس کو کیا کرتے، روکتے، لیکن اگر استعمال نہ کرے، ویسے ہی پڑا رہے تو ویسے ہی اگر ہتھیار پڑا رہے تو کسی کام کا تو نہیں ہوتا، اچھا، پھر اس سے کوئی ایشو اس سے نہیں ہے۔ ایشو نہیں ہوتا۔ اور حضرت اس میں بک میں کافی جگہوں پہ ہر عمل کے ساتھ بھی، اور شروع میں بھی جیسی تعارف کیا جا رہا ہے اس بک میں، تو اس میں کہا کہ نااہل سے دور رکھیں۔ تو بس میں نے آپ کو یہی بول دیا نا کہ جو اس علم سے ناواقف ہے وہ نااہل ہے، ٹھیک ہے، ختم، وہ اس سے دور ہے۔ اس نے خود ہی لکھ دیا کہ بھائی اس علم سے جو نااہل ہے اس کو دور ہے۔ اگر ویورز میں سے کچھ ایسے کافی لوگ ہیں جو عملیات کو مطلب کافی حد تک سمجھتے بھی اور کرنا بھی چاہتے ہیں، اگر کوئی بک اس بک کو اسٹڈی کرنا چاہو، بغیر اجازت کے اسٹڈی کر لے، مگر عمل کے لیے عمل نہ کرے، عمل نہ کرے، عمل کے لیے اس کو سمجھنا، اس کے لیے علم والوں کے پاس جانا کہ کون سا علم کرنا، کون سا عمل کرنا، وہ آپ کو بتائے گا، کس طریقے سے کرنا وہ بتا دیں، مطلب آپ سے ہم جیسے کہ اجازت لیں تو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں پھر۔ اور حضرت اس میں ایک خاص علمی کیمیائی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، مطلب مجموعہ ہے نا، جیسے آپ نے شروع میں بتایا نا، مجموعہ ہے، یہ ہر قسم کی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا حضرت، آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ کے پاس بھی کیسز آئیں گے کہ کچھ اعمال ایسے کیے تو جس سے مطلب انسان کی ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے، تو ایسا ہے؟ میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہر وہ علم جو اپنے شیخ اور استاد اور
کامل استاد، کامل شیخ کی اجازت اور اس کے بغیر کیا جائے، یا ایسے شیخ جو کامل نہ ہو یا ایسا استاد جو خود کامل نہ ہو، اس کے انڈر میں کیا جائے تو اس کے نقصان آپ کو زیادہ، فوائد کم ہیں۔ فوائد کم، یہ میں بار بار آپ سے پتہ ہے کیوں آپ بات بتا چکے ہیں، میں مانتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں بار بار اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ویورز کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ اگر جتنی فائدہ مند چیزیں تو اتنی زیادہ نقصان دہ بھی اتنے ہے۔ بھی زیادہ نقصان دہ۔ میں نے آپ کو ایک بات بول دی کہ جیسے آپ آسان سی مثال سمجھے، میں آپ کو وہ یورینیم ہے، ایٹم بم، ٹھیک ہے، یورینیم ہے، جتنا وہ فائدہ مند ہے تو اس سے ڈبل وہ نقصان دہ بھی ہے۔ اگر کسی ایسے لوگ جو اس کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ اس کا دھماکہ کر کے بیڑا کر، ٹھیک ہے، بہت زبردست، جتنا وہ فائدہ مند ہے اتنا وہ سب سے ڈبل نقصان دہ بھی ہے۔ اسی لیے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو اس لیول پہ لانے کے لیے، جیسے حکما کرتے، حکیم لوگ کرتے، کیا ہے، پارا ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے دوائیاں بنائی جاتی ہے زہر سے، نقصان دہ ہے نا، اب زہر سے دوائیاں بنائی جاتی ہے تو وہ اس حکیم اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس حساب سے اس کے ساتھ سارا سسٹم کر کے پھر اس کو اس سسٹم پہ لاتا ہے کہ انسان اس کو استعمال کر سکے، کیا کر سکے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، حکیم۔ ورنہ اس سے اسٹریم پہ جائے گا، وہ تو زہر ہے، زہر تو انسان کو کیا کر دیتا ہے، جان سے مار دیتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ علم جس کی آپ کو گہرائیاں، جس کی آپ کو پتہ نہ ہو، بلحاظہ ہم آپ سے گزارش کریں گے اس سے، عام لوگوں سے اور ایسے لوگوں سے جو اس چیز کو نہیں سمجھتے، ان سے دور رہے اور ان سے اپنے معاملات کو دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرت دل تو نہیں کر رہا کیونکہ سوالات تو کچھ اور بھی ہیں، مگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے ویور پروگرام کافی لیندی ہو جائے گا۔ یہ بک جیسے کہ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں یقیناً سنا ہوگا، اگر نہیں سنا ہوگا آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں مل جائے گا کہ اس بک کے بارے میں کتنے منفی لوگوں نے رائے بھی دیے تھے۔ وہ حضرت والی بات کہ جس کے سمجھ میں نہ آئے تو وہ وہی کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز خطرناک، اس سے دور ہی رہو، تو ایسا نہیں ہے، ہر چیز کے لیے مطالعہ ضروری ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آئے اس کے لیے استاذہ و مشائخ کا ہاتھ کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی انٹرسٹڈ ہو اس چیز میں، نقشبندیہ شاذلیہ کا مرکز حاضر ہے، آئے، الحمدللہ انشاءاللہ آپ فیضیاب بھی ہوں گے، مشائخ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، مجھے بھی اور شیخ کو بھی اجازت دیں، مگر اس سے پہلے ایک بات جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ آپ جیسے کہ پروگرام دیکھیں، جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے یا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تو پلیز ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں، کیونکہ اس بار ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی اسکرین پہ آئیں گے، مگر کچھ اگر سوالات کر چکے ہیں اور ہم نے نہیں دیے جوابات، کیونکہ وہ پروگرام آہستہ آہستہ آپ کے سوالات آگے آتے رہیں گے۔ تو ناظرین، مجھے بھی ہمارے سلسلے کے لیے بھی، ہمارے مشائخ کے لیے بھی دعا گو رہیں، انشاءاللہ زندگی وفا کر گئی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور شیخ کو دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔